ایک گلی ہے یعنی کہ ایک راستہ ہے، دو شخص ہیں، ایک اونٹ ہے، دونوں کا اپنا اپنا ایک دعویٰ ہے۔ ایک کہتا ہے اونٹ میرا ہے، دوسرا کہتا ہے اونٹ میرا ہے۔ ابھی آپس میں باتیں چل رہی تھی کہ اتنے میں سامنے سے مولا علی تشریف لے آئے۔ ایک کہنے لگا ٹھہر جا یار، لڑائی کی کیا بات ہے، فیصلہ ابھی ہو جائے گا۔ دوسرے نے کہا کون کرے گا فیصلہ؟ تو کہنے لگا وہ دیکھتا نہیں سامنے علی آ رہے ہیں۔ بہت غور کرنے والی بات ہے۔ اونٹ کا میرا بھی دعویٰ ہے، قاری صاحب کا بھی دعویٰ ہے، مولا علی کا اس اونٹ سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن وہ کہتا فیصلہ ابھی ہو جائے گا۔ کہا کون کرے گا؟ کہا دیکھتے نہیں علی آ رہے ہیں۔ حضرت علی قریب آئے، دونوں آگے بڑھے، کہنے لگے علی مصطفیٰ نے فرمایا ہے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کہا سچ فرمایا ہے۔ کہا پھر ایک فیصلہ ہمارا بھی کر دیں۔ کون سا فیصلہ؟ کہا کہ یہ اونٹ ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے، میں کہتا ہوں میرا ہے، آپ فیصلہ کر دیں یہ اونٹ کس کا ہے۔ آؤ تمہیں بتا دوں علی کون ہے۔ ایک مرتبہ گزر کے جا رہے ہیں، دو شخص ایک زمین کے لیے لڑ رہے تھے۔ وہ کہتا تھا یہ میرا حصہ ہے، آج بھی جھگڑے ہوتے ہیں، کونے کونے کے لیے جھگڑے، ایک کہتا میرا حصہ ہے، دوسرے نے کہا میرا حصہ۔ حضرت علی سے کہنے لگے علی آپ فیصلہ کر دو، یہ زمین کس کی ہے؟ حضرت علی نے کہا میں تم سے نہیں پوچھوں گا۔ پھر کہا زمین سے پوچھوں گا۔ آپ نے زمین کی ٹھوکر ماری، فرمایا زمین جانتی ہے میں کون ہوں؟ زمین نے کہا آپ ابو تراب ہیں۔ کہا پھر بتا تو اس کی ہے یا اس کی ہے؟ زمین نے کہا مولا نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں۔ کہا پھر کہا بلکہ یہ دونوں میرے ہیں۔ بہت بڑی بات کہی تھی، کہا نہ میں اس کی ہوں نہ اس کی ہوں بلکہ یہ دونوں میرے ہیں، جب مریں گے تو دونوں میرے اندر آئیں گے، یہ علی ہیں۔ کہا علی فیصلہ کر دو۔ اب ذرا غور کرنا اونٹ کس کا ہے؟ آپ نے دونوں کا چہرہ دیکھا، کہا کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ غور کرنا پیارے، بڑی آسانی سے ڈنڈی مار دیا کرتے ہو، 1 کلو کے بدلے میں 900 گرام تول دیا کرتے ہو، کہتے ہو بڑی برکت ہو رہی ہے۔ ذرا خیال کرو خیال کرو، جیسی حضرت علی نے دونوں کا چہرہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا تھا کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ دونوں نے کہا مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اتنا سنا علی نے چہرہ پھیر لیا، واپس ہو کے چلنے لگے، کہنے لگے تمہارا فیصلہ علی نہیں کرے گا۔ کہا کس لیے حضور؟ کہا تم میرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، تم میں سے ایک تو ضرور جھوٹا ہوگا، شرم آنی چاہیے، کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتے ہو جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ کہہ کے جب علی پلٹے ہیں تو جو جھوٹ بول رہا تھا وہ تو کھڑا رہ گیا، لیکن جو سچا تھا اس نے توڑ لگائی، توڑ کے دامن تھاما حضرت علی کا، کہتا حضور ناراض نہ ہو، اونٹ ملے یا نہ ملے لیکن علی تم ناراض نہ ہو۔ جیسے اتنی بات مولا علی نے سنی ہے، فرماتے چاہتا کیا ہے؟ کہا حضور ناراض نہ ہو، اونٹ چاہے تو چلا جائے مگر علی کا دامن نہ چھوٹنے پائے۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں پتا تو صحیح کہنا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا تھا علی اونٹ میرا ہی ہے۔ اللہ اکبر، کا پہچان کیا ہے؟ اس نے کہا حضور میرا دعویٰ ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے اونٹ کا دل جو ہے اس کے اندر زخموں کے نشان موجود ہیں۔ بات بہت اندر کی تھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کیا کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں حضور میرے اونٹ کے دل کے اندر جگر کے اندر خون ہوگا اور اس پر زخم کے نشان ہوں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا، کہا اگر یہ نشان مل گئے تو اونٹ میرا ہے، اگر یہ نشان نہ ہو تو پھر اونٹ اس کا ہے، میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ اتنی کہنے کی دیر تھی، علی نے فرمایا کمبر کہا جی علی، کہا چھری لاؤ اونٹ ذبح کرو۔ اونٹ ذبح کیا گیا ہے، کہا جلدی کھال اتارو۔ کھال اتاری گئی ہے، گوشت الگ کیا گیا ہے، ہڈی الگ کی گئی ہے، جگر نکالا گیا ہے اونٹ کا۔ جب کاٹا گیا ہے تو ٹکڑے کیے گئے ہیں تو اس کے دل کے اندر جگر کے اندر زخم کے نشان موجود تھے۔ اتنا سننا تھا۔ علی نے رخ کیا مالک کی طرف، کہا تھا پتا تو صحیح تجھے یہ کیسے پتا چل گیا کہ اونٹ کے دل کے اندر زخم ہے؟ تو اس نے کہا حضور ہم باپ دادائی اونٹ کے چرانے والے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ کہتا حضرت ہمارے گھر کے اندر
اس کا بچہ پیدا ہوا تھا میرے گھر کے اندر، اس کا بچہ جب پیدا ہوا حضرت وہ بڑا خوبصورت تھا، عورتیں دیکھنے کے لیے آئی، کسی کی نظر لگ گئی، کہ جیسی کسی کی نظر لگی ہے، بچہ بیمار ہو گیا، میری ماں نے کہا تھا بیٹے جلدی کر یہ مر نہ جائے، اس سے پہلے اسے ذبح کر دے۔ کہتا حضرت جی میں نے بچے کو لٹایا، مٹانے کے بعد اس کی گردن پہ چھری چلائی ہے، پیچھے سے میرا باپ آ گیا، اس نے آ کر کے میرے پیچھے سے گھوسا لگایا، کہا تجھے شرم نہیں آ رہی ہے، یہ کیا ظلم کر رہا ہے؟ میں نے کہا تھا بابا کیا بات یہ حلال نہیں ہوگا؟ تب میرے باپ نے کہا تھا نادان یہ حلال تو ہو جائے گا لیکن دیکھتا نہیں ہے، سامنے اس کی ماں کھڑی ہے اور تجھے شرم نہیں آ رہی ہے، اس کے بچے کو اس کے سامنے ذبح کر رہا ہے۔ تب میں نے کہا تھا بابا کیا جانور کو بھی بچے کا درد ہوتا ہے؟ تب میرے باپ نے کہا تھا اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھ، آنسو کی جگہ خون کے قطرے نکل رہے ہیں، اس کے دل میں زخم بن گئے ہیں۔ کہا حضرت جی اتنی بات میرے باپ نے کہی تھی، تب مجھے پتا چل گیا تھا اس کے سامنے بچہ ذبح کیا تھا، اس کی آنکھ سے خون بہا تھا، یقیناً اس کے دل میں زخم کے نشان ہوں گے۔ اتنا سننا تھا مولا علی کی آنکھیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، فرماتے جاؤ کوئی جا کر میرے حسین کو بلا لائے، کوئی میرے شہزادے کو بلا لائے۔ گئے ہیں توڑ کر کے لوگ شہزادے حسین کو بلا کر کے لائے ہیں، مولا کائنات مولا علی ہے، سامنے 6-7 سال کا شہزادہ کھڑا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حسین آج تک تم سے ہم نے کچھ نہیں مانگا ہے۔ کہا بابا کچھ نہیں مانگا، آج تک کوئی حکم نہیں دیا ہے۔ ہاں بابا کوئی حکم نہیں دیا ہے کہ وصال کے وقت تمہاری ماں فاطمہ نے کہا تھا علی میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا، اے بتاؤ حسنین کریمین کبھی میں نے تمہیں کوئی تکلیف دی ہے؟ کہا کبھی کوئی تکلیف نہیں دی۔ کہا آج کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ بابا مانگیے کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ اگر جان بھی مانگیں گے تو ہنستے ہنستے جان دے دیں گے۔ میرے مولا علی نے کہا تھا حسین ذرا قمیص اوپر اٹھائیے، ذرا دل تھام کے سننا کربلا بتانے لگا ہو۔ آپ نے فرمایا تھا ذرا قمیص اٹھائیے، شہزادے نے قمیص اٹھائی ہے، مولا علی کی چیخ نکل جاتی ہے، جیسی چیخ نکلی ہے کبھی بیٹے کا سینہ چوم رہے ہیں، کبھی ماتھے کو چوم رہے ہیں، کبھی گلے کو چوم رہے ہیں، کبھی لب و رخسار کو چوم رہے ہیں۔ اتنا دیکھا ہے صحابہ تڑپ جاتے ہیں، اللہ اکبر کا علی کیا معاملہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب اس اونٹ کا جگر کاٹا گیا ہے تو دل کے اندر زخم نکلے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ اس کے سامنے ایک بچہ کٹا ہے تو اس کے دل پہ زخم ہو گئے ہیں۔ پھر میرے حسین کے سامنے تو 71 لاشیں ہوں گے، اس کے سامنے اکبر کا لاشا ہوگا، اس کے سامنے اصغر کا لاشا ہوگا، وہاں چومنے والا علی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا تھا لوگوں یہ اونٹ جانور ہے اور پھر میرا حسین تو انسان ہے، یہ جانور ہے لیکن حسین کریم طبیعت کا مالک ہے، اس کے سامنے 71 لاشیں ہوگی، میرے حسین کے جگر پہ کیا گزرے گی؟ فرماتے لوگوں آج علی چوم رہا ہے، اور کربلا کے میدان میں جب کوئی چومنے والا نہ ہوگا، حسین تنہا ہوگا تو اس کا دل ٹوٹے گا، سختیاں کربلا کی ہوں گی، ٹھنڈک آج علی کے لبوں کی کربلا میں محسوس ہو جائے۔